ہاں، میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں۔ بولتے بولتے درِ شوار کچھ دیر کے لیے رکی۔ شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ میرا نام درِ شوار ہے اور میں شاہ جنات کی بیٹی ہوں۔ جنوں کی بستی میں ہمارا محل ہے، وہیں میری پرورش ہوئی، میں پلی بڑھی، میرا بچپن گزرا، اور پھر جب میں جوان ہوئی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں انسانوں کی بستی میں جاؤں، ان کا رہن سہن دیکھوں، ان کے جینے کے طور طریقے دیکھوں، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کے گھر کیسے ہیں، رشتے کیسے ہیں، ان کی محبت کیسی ہے، نفرت کیسی ہے۔ میں یہ سب جاننا چاہتی تھی، لیکن میرے بابا شاہ جنات اور میری ماں دونوں اس بات کے سخت مخالف تھے۔ وہ انسانوں کو ایک وحشی مخلوق سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نہایت ہی مفاد پرست مخلوق ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد درِ شوار سانس لینے کے لیے رکی۔ میں اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا، اور پھر ایک دن میں چھپ چھپا کر انسانوں کی بستی کی طرف نکل آئی۔ یہاں آ کر میں نے دیکھا میرے بابا اور ماں سچ کہہ رہے تھے۔ انسان بالکل ان کی سوچ کے مطابق ہی تھا، مفاد پرست، دھوکے باز، خود غرض، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والا۔ اور پھر گھومتے گھومتے میری نظر تم پر پڑی، تم دیکھتے ہی مجھے اچھے لگے، میں تمہارے ساتھ رہنے لگی، تمہیں پرکھنے لگی، تم میری ہر کسوٹی پر پورے اترے، تمہارے اندر مجھے سچائی اور اچھائی نظر آئی، تم بہادر بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تمہیں دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، دل میں ایک عجیب احساس جاگتا ہے۔ درِ شوار اتنا کچھ کہنے کے بعد خاموش ہو گئی اور پھر مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا، اور اس دن جب تم رات کے وقت بائک پر اکیلے جا رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے خود کو تم پر ظاہر کر دیا۔ ابھی میں تم سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ ذوقان آ گیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ سب بتا کر درِ شوار خاموش ہو گئی۔ یہ ذوقان کون ہے؟ ذوقان، درِ شوار بولی، وہ میرا چاچا زاد ہے، نہایت ہی طاقتور جن ہے اور مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ درِ شوار رکی اور پھر بولی، لیکن میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں، تمہارے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں میں موجود محبت کو میں محسوس کر رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا، مانا وہ بلا کی حسین تھی، اس پر جان لٹائی جا سکتی تھی، اس کے لیے دنیا چھوڑی جا سکتی تھی، لیکن تھی تو وہ جن زادی، اور ایک انسان اور جن کا رشتہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ دیکھو درِ شوار، میں درِ شوار کو سمجھاتے ہوئے بولا، میں ایک انسان ہوں اور تم ایک جن زادی، تمہارا اور میرا تعلق کیسے بن سکتا ہے؟ تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے، تمہارے راستے الگ ہیں، میرے راستے الگ، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ میں اسے سمجھا رہا تھا، لیکن شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور میں اس کے رونے پر بے چین ہو اٹھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں۔ تم جو بھی سوچو، میں کچھ نہیں جانتی، درِ شوار روتے ہوئے بولی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں پریشان صورت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں خاموش تھے، اور پھر اچانک ہی دوبارہ روشنی کا جھماکہ ہوا اور ذوقان جن روشنی کے جھماکے سے نمودار ہوا۔ ذوقان جن کو دیکھتے ہی میں اور درِ شوار دونوں پریشان ہو گئے۔ درِ شوار نے رونا بند کر دیا۔ ہم دونوں حیرت سے ذوقان جن کو دیکھ رہے تھے اور ذوقان جن ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس بار درِ شوار کو غصہ آ گیا تھا اور وہ نہایت غصے میں بولی تھی، تمہیں پتہ ہے میرا کام کیا ہے اور میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ ذوقان جن نرم لہجے میں بولا تھا، لیکن تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اب میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ اور میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ درِ شوار ابھی تک غصے میں تھی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، یہ شاہ کا حکم ہے۔ ذوقان جن کے لہجے میں ابھی تک نرمی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ان دونوں کے درمیان مداخلت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ بہرحال میں خاموش ہی تھا اور کشمکش میں مبتلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ذوقان جن میرے طرف دیکھ کر بولا، اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو اس آدم ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے،
اور میں زوغان جن کی بات سن کر ہوشیار کھڑا ہو گیا تاکہ اگر زوغان جن مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو میں اپنا دفاع کر سکوں۔ زوغان جن کی بات سن کر درِ شوار کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ غصے میں بولی، اگر سامی کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ زوغان جن بولا، شاہ کے حکم پر جنوں کا ایک اور دستہ ہے جو اسے مارنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ زوغان جن کی بات سن کر درِ شوار پریشان ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے درِ شوار کو دیکھا اور بولا، تم زوغان کے ساتھ جاؤ، میں اپنی حفاظت کر لوں گا، میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میری بات سن کر درِ شوار کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، تمہارے پل پل کی خبر رکھوں گی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے انہیں مجھ سے لڑنا ہوگا، میں تمہاری حفاظت کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ درِ شوار خاموش ہو گئی، پھر اس نے زوغان جن کی طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، لیکن زوغان، سامی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ زوغان جن بولا، میں وعدہ کرتا ہوں سامی کو میں کوئی نقصان پہنچنے نہیں دوں گا۔ زوغان، مجھ سے پکا وعدہ کرو، تم نہ خود سامی کو نقصان پہنچاؤ گے اور نہ کسی دوسرے کو اسے نقصان پہنچانے دو گے۔ درِ شوار کی بات سن کر زوغان جن نے کہا، میرا تم سے وعدہ ہے، میں سامی کی حفاظت کروں گا اور اسے کوئی نقصان پہنچنے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں تم وعدے کے پکے ہو۔ زوغان جن کی بات سن کر درِ شوار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے میری طرف حسرت سے دیکھا اور پھر وہ دونوں ہوا میں تحلیل ہو گئے اور میں اپنی جگہ پر کھڑا ان دونوں کو غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ جو کام مجھے کرنا تھا وہ ادھورا پڑا رہ گیا۔ زندگی عجیب دو راہ پر آ گئی تھی۔ ایک جن زادی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، اس کا عاشق جن میرے پیچھے پڑا تھا، بلکہ اس نے تو بتایا تھا کہ شاہ، جو شاید جنوں کا بادشاہ تھا یا سردار تھا، جو بھی تھا، اس نے پورا ایک دستہ تیار کیا ہوا تھا مجھے مارنے کے لیے۔ یعنی اب مجھے ہوشیار رہنا تھا۔ میرا مقابلہ جنوں سے تھا۔ کیا میں جنوں سے مقابلہ کر پاؤں گا؟ عجیب مشکل آ پڑی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں سوچ رہا تھا، اور پھر سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ میں نے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ تیسرے دن کی بات ہے کہ میں کالج سے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ بائک کی سپیڈ میں نے نارمل رکھی ہوئی تھی۔ سوچیں میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ روڈ سنسان تھا۔ میں اپنی دھن میں آگے بڑھ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے تعاقب میں ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 3 بائکوں میں سوار 6 لڑکے میرے تعاقب میں تھے اور پھر انہوں نے اپنی بائکیں میرے بائک کے آگے پیچھے کھڑی کر دیں۔ میں ان کو دیکھ کر اپنی بائک روک چکا تھا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ وہ سب بائکوں سے اتر کر میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بھی اپنی بائک سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکوں کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے، وہ مجھے لٹیرے لگ رہے تھے، اور پھر میرا خیال درست نکلا، وہ لٹیرے ہی تھے۔ 3 کے ہاتھ میں ٹیٹیاں تھیں۔ قریب آنے کے بعد ان میں سے ایک لڑکا بولا، اپنی جیبیں خالی کر دو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نکال دو شرافت سے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میں حیرت سے ان لڑکوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ وہ کم عمر نوجوان لڑکے تھے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنا راستہ لو اور مجھے جانے دو۔ میں ان میں سے اس لڑکے کو دیکھ کر بولا جس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ اوہ، وہی لڑکا مجھے حیرت سے دیکھ کر بولا، مانا تم نے صحت اچھی بنا رکھی ہے، لیکن تم ہمیں دھمکی نہیں دے سکتے، اور وہ بھی اس حال میں جب ہم 6 لوگ ہیں اور ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ ڈر نام کی چیز مجھ سے ڈرتی ہے، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ لڑکے کو دیکھ کر میں مسکراتے ہوئے بولا تو اسے غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اس کے ساتھ باقی لڑکے بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور پھر ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ مجھے پڑتا، میرا ہاتھ اس کے کان کے نیچے پڑ چکا تھا اور وہ لہراتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا۔ اس کے لیے میرا ایک تھپڑ ہی کافی رہا تھا۔ تھپڑ کھانے کے بعد وہ لڑکا زمین چاٹ رہا تھا اور باقی لڑکے اس گرے ہوئے لڑکے کو اور مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ایک ٹیٹی والا لڑکا میری طرف بڑھا اور اس نے ٹیٹی مجھ پر تان دی۔ مجھے تمہارا بھیجا اڑانا پڑے گا، وہ لڑکا غصے میں بولا۔ کوشش کر لو، میں نے بغیر ڈرے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ میرے ہاتھ میں ٹیٹی ہے اور میں تمہیں لمحوں میں ڈھیر کر سکتا ہوں۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے جانے دو، لیکن تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے جانے دو۔
میں نے ایک بار پھر لڑکوں کو سمجھایا لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے۔ ٹی ٹی والے کے پیچھے کھڑا لڑکا اچانک آگے بڑھا اور اس نے میرے پیٹ میں گھوسا مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا گھوسا روکا اور دوسرے ہاتھ کا گھوسا اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ وہ لڑکا الٹ کر پیچھے کی جانب گر پڑا۔ لڑکے کے پیچھے گرتے ہی اچانک دو ٹی ٹی تھامے ہوئے لڑکوں نے اپنی ٹیٹی سے مجھ پر فائر کر دیے۔ دو گولیاں ان کی ٹیٹیوں سے نکل کر ایک ساتھ میری طرف آ رہی تھیں۔ ایک گولی کا رخ میرے سینے کی طرف اور دوسری گولی میرے سر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنی موت مجھے میرے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گولی کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے، وہ لمحوں میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچتی ہے اور اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ اس وقت مجھے بھی اپنا یہی حال نظر آ رہا تھا۔ کہانی کے واقعات ابھی باقی ہیں۔ باقی واقعات پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ کا مخلص سید اطہر علی نایاب۔